احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں 8 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، اسی پروگرام کا آج 17واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے عربوں کے اخلاقی حالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ کو ان حقائق سے آگاہ کر چکا ہوں کہ عربوں کے اندر شرک پرستی، بت پرستی، حجر پرستی، ستارہ پرستی، شجر پرستی، کثرت ازواج، اسی طرح شراب خوری، قمار بازی، زنا کاری، دختر کشی، مستورات کا پیٹ چاک کر دینا اور بچوں کو تہوتے کر دینا اور آدمیوں کو زندہ جلا دینا، اس قسم کی جو کبھی رسمیں تھیں یا کبھی قسم کی سرگرمیاں تھیں وہ جڑ پکڑ چکی تھیں اور ان کے درمیان یہود و نصارہ بھی رہتے تھے اور ان کی کتابوں میں بھی تعریف ہو چکی تھی، یعنی یہود و نصارہ کا جو مذہب تھا وہ بھی کسی کھاتے میں نہ رہا تھا۔ تو یہود تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، جبکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ تو اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا اور یکتا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا خامد تھا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی اولاد۔ لیکن یہود جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور نصارہ جو تھے ان کا مذہب تو 3 خداؤں کو ماننا تھا، وہ 3 خدا مانتے تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا سمجھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا سمجھتے تھے اور خدا کو تو وہ خدا سمجھتے تھے، تو 3 خدا مانتے تھے وہ۔ اور مسئلہ کفارہ کی آڑ میں وہ گناہ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اس طرح وہ اچھے اعمال سے بچتے تھے، ان کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ اچھا عمل ہی کیا جائے، گناہ کرتے تھے اور کفارہ ادا کر کے وہ اپنی جان چھڑا لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ تو اس قسم کے جو تھے حالات تھے عرب کے اندر، تو نہ صرف یہ حالات عرب کے اندر تھے بلکہ اس وقت یہ پوری دنیا کی حالت ایسی تھی۔ جی ہاں، اور فارس کے اندر تو آتش پرستی تھی، یعنی ایران کا علاقہ جو آج کل جسے ہم ایران کہتے ہیں، اس زمانہ میں اس کو فارس کہا کرتے، تو وہاں تو آتش پرستی تھی، آگ کی پوجا ہوتی تھی اور لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ تک بھی وہ شادیاں کر لیتے تھے، زنا کاری کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اہل ہند جو تھے وہ اس وقت آگ کو، بتوں کو پوجتے تھے اور سوائے آگ میں جلانے کے اپنے آپ کو، اور وہ کچھ جانتے نہیں، وہ پتہ ہی نہیں تھا بھی کیا زندگی کیسے گزارنی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کی، ہندوؤں کی، وہ خامد کسی کا مر جاتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ ستی ہو جاتی تھی، یعنی اس کے ساتھ ہی عورت کو بھی دفن مار دیا جاتا، جلا دیا جاتا تھا۔ ان کے یہاں جلانے کا رواج تھا تو عورتوں کو بھی جلا دیتے تھے مرد کے ساتھ، یا وہ کسی اور طریقہ سے ستی ہو جاتی تھی۔ ستی کا مطلب اپنے آپ کو مار لینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، تو مرد کی موت کے ساتھ عورتیں بھی اپنے آپ کو ستی کر لیتی تھیں۔ تو الغرض پوری دنیا میں یہ جہالت اور ظلمت کی تاریکیاں جو ہیں وہ چھائی ہوئی تھیں۔ اس قسم کے حالات جو تھے وہ اس امر کا تقاضا کرتے تھے کہ ایک ایسا ہادی دنیا میں تشریف لائے جن کی ہدایت کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے اور پوری دنیا سے جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حیات مبارکہ پیدائش سے لے کر بعثت تک مثالی رہی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک مثال تھی اہل عرب کے درمیان، ان کے درمیان آپ ایک نمونہ تھے، ایک ماڈل تھے، آپ نے ایک نمونہ کی زندگی گزاری، اخلاق حمیدہ سے آپ متصف تھے۔ آپ نے کبھی پوری زندگی میں یعنی 40 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا، کبھی کوئی گناہ نہ کیا، کبھی کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کیا جو جسے سوسائٹی، جسے معاشرہ، ایک جیسے سماج قابل ہدف و تنقید سمجھتا ہو۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ صادق اور امین مشہور تھے، آپ کی سچائی اور آپ کی دیانت اور آپ کی امانت اور آپ کا سچا ہونا ثابت تھا۔ عرب کے لوگوں میں آپ کو امین، الامین اور الصادق کے القابات سے نوازا ہوا تھا اہل عرب نے، اور آپ کبھی بھی لہو و لعب کی مجلسوں میں نہیں گئے، کبھی بھی لہو و لعب کی مجلسوں میں آپ نے جو تھا وہ بیٹھک اختیار نہیں کی۔ تو جو جانور بتوں پر قربان کیے جاتے تھے ان کا گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا، اور عرب کے جاہلانہ رسم و رواج جتنے بھی تھے آپ نے کبھی ان پر عمل نہیں کیا۔ تو آپ ان تمام برائیوں سے دور رہے جو عرب کے اندر رائج ہو چکی تھی اس وقت تک۔ بے شمار برائیاں جو میں نے پہلے گنوائی ہیں، یہ ساری کی ساری برائیاں عرب میں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی پر بھی عمل نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی۔ اس زمانہ میں شراب خوری تھی، قمار بازی تھی، اور بہت سارے ایسی زنا خوری تھی، کثرت ازواج کا سلسلہ تھا، بہت سارے ایسے برے کام تھے جو رواج پا چکے تھے، جڑ پکڑ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ ان تمام برائیوں سے پاک رہی اور منزہ رہی۔ سال میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینہ میں مکہ المشرفہ سے 3 میل کے فاصلہ پر ہے غار حرا، وہاں جاتے اور وہاں معتکف ہو جاتے، اپنے ساتھ توشہ لے جاتے اور وہاں اعتکاف کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرتے اور غور و فکر کرتے کہ یہ کائنات کیسے بنائی اللہ پاک نے، ہاں جی، اللہ پاک کہاں ہے اور یہ کائنات اس نے کیسے بنا دی، انسان کیسے پیدا کیا، جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کی، یہ کائنات اللہ نے کیسے بنائی، اس میں غور و فکر کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے، ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب وہ توشہ جو آپ گھر سے لے جاتے تھے وہ ختم ہو جاتا تو آپ گھر تشریف لاتے، دوبارہ توشہ لیتے اپنے ساتھ اور غار حرا میں دوبارہ چلے جاتے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ، رمضان شریف کا ایک مہینہ وہاں گزارتے، اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً آپ وہاں تشریف لے جاتے غار حرا میں۔ تو گویا کہ آپ کا مرکز و محور غار حرا تھا اس وقت۔ جو سماج کی محفلیں تھیں، سماج کی مجلسیں تھیں، اس وقت کے اہل عرب کے جو رسم و رواج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مکمل طور پر دور رہے، اور اسی غار کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کیسے آیا جبرائیل، اور کس طرح اس نے آپ پر وحی لے کر آیا، اور قرآن پاک کی کون سی آیات نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی اور اپنا رسول منتخب فرمایا، یہ حالات و واقعات انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے عربوں کے جو حالات تھے وہ میں آپ کے سامنے مکمل طور پر، تقریباً کافی سارے ایپیسوڈ ہو گئے ہیں، ان میں آپ کے سامنے یہ تمام حالات و واقعات مکمل طور پر رکھ چکا ہوں، تاکہ آپ کو آئندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ جس طرح آپ نے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے اور مکہ سے پھر ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارے۔ تو یہ 23 سالہ زندگی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے میں درجہ بدرجہ رکھتا جاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔